اور پتلی گلی سے نکل گئے. اب لوگوں پہ کیا اثر ہوا, اس کا کیا امپیکٹ ہے, سوسائٹی اس سے کیا سمجھ رہی ہے, اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ تو پھر رپورٹ پیش کر دی آپ نے, بیان تھوڑی ہوا یہ. ابے دیکھو, نیوز اینکر جب رپورٹ پیش کرتا ہے اس کو ایک پرچہ لکھ کے دیا جاتا ہے, رپورٹ پیش کر دو. اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے کہ اس رپورٹ پیش کرنے کا سوسائٹی پہ کیا اثر پڑے گا؟ اس کو اس سے کوئی غرض ہوتی ہے؟ اس کو تو تنخواہ ملتی ہے بھائی, لگی بندی تنخواہ ہے, اس نے رپورٹیں پیش کرنی ہے, پتلی گلی سے نکل جانا ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ رپورٹیں پیش نہیں کرتے, بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اس کی میں حدیث سے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنا نعل جوتا پکڑایا اور فرمایا کہ یہ جوتا لے کے جاؤ, یہ علامت ہے کہ تم میرے پاس سے ہو کے گئے ہو. جو بھی ملے اس کو کہو کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت ابو ہریرہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں, بھائی خوشخبری سنا دوں لوگوں کو. ملاقات ہوئی حضرت عمر سے. حضرت عمر نے ابو ہریرہ کو دیکھا کہ آپ جوتا لے کے جا رہے ہیں, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نعل شریف لے کے جا رہے ہیں. کہاں بھائی؟ فرمایا ایسے نبی نے حکم دیا ہے. حضرت عمر نے زور سے لگایا دھکا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فخررت علستی, میں کولے کے بل زمین پہ گرا. اچھا, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس دے دیا کریں. دیکھو, میں جب بھی کوئی حدیث پیش کرتا ہوں صحیح حدیث ہوتی ہے, وہ میں نے التزام کیا ہوا ہے میں ضعیف حدیث نہیں بیان کروں گا. کہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, کہیں, ظاہر ہے ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا, تو میں اس سے فوراً رجوع کر لیتا ہوں. پھر میری کوشش یہ ہوتی ہے, میرے جو لوگ بیانات سن رہے ہیں کئی سالوں سے, انہوں نے شاید میرے بیان میں نہیں کہیں مجھ سے کبھی ضعیف حدیث سنی ہو. تو جو کہتے ہیں نا قصے کہانیاں, تو ہمارے بیان میں کوشش ہوتی ہے کہ بات مستند ہو. اور عربی کے الفاظ پڑھ لیتا ہوں تو اب تو رہ کیا گیا, آپ گوگل پہ وہ الفاظ لکھیں فوراً حدیث آ جائے گی سامنے. تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. فخررت علستی, فرماتے ہیں میں کولے کے بل زمین پہ گرا. حضرت عمر نے فرمایا واپس. کیا فرمایا؟ واپس. آپ کو یہ حدیث لوگوں کو سنانے کی اجازت بولو نہیں. حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے واپس گئے. نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا عمر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے, میں آپ کی حدیث لے کے جا رہا ہوں لوگوں کو سنانے کے لیے, اور عمر نے کیا کیا؟ دھکا دے کے نیچے گرا دیا مجھے کہ واپس. حضرت عمر کی نیت نیچے گرانے کی نہیں تھی, یہ ایسا ہی تھا جیسے حضرت موسیٰ نے جو قبطی کو تھپڑ لگایا تو مارنے کی نیت تھی نہیں, وہ بندہ مر گیا. تو حضرت عمر کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نیچے گرا دیں ان کو, طاقت بہت تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اذن یتکل الناس, لوگ یہ حدیث سنیں گے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, اس کا سوسائٹی پہ اثر وہ نہیں ہوگا جو آپ چاہ رہے ہیں. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کہیں گے اچھا صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو, اب ہمیں عمل کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی تائید کی, ٹھیک کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھئی لوگ اس کا مطلب کیا سمجھیں گے؟ اب بتاؤ, نبی غلط بات کر سکتے ہیں؟ ناممکن ہے. تو پیغمبر غلط نہیں ہو سکتے, سننے والا وہ غلط ہو سکتا ہے, یا اس کی مینٹل لیول سے اوپر کی بات ہو سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق, ان کے مینٹل لیول کے نیچے نیچے رہ کے بات کرو, ان کے مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں. اب دیکھو جملہ ہی نہیں مکمل کرتے, اوپر سے کی باتیں مت کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ چاہتے کہ لوگ اللہ رسول کا انکار کر دیں؟ بعض دفعہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن وہ آپ کے مینٹل اپروچ سے آگے کی بات ہوتی ہے, تو اس سے آپ کو اسلام غلط لگنے لگتا ہے. حالانکہ بات صحیح ہے لیکن آپ کی کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچی ہوئی.
تو دیکھو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا سوسائٹی پہ اثر کیا ہوگا. بعد میں پھر یہ حدیث بتا دی گئی, بعد میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا دی, چونکہ جب یہ اطمینان ہو گیا کہ بھئی عمل کی اب اتنی اہمیت بیان کی جا چکی ہے کہ اب اس حدیث کے لوگوں میں شائع ہونے سے نقصان نہیں ہوگا. تو میری بھی عادت ہے جب میں بیان کروں کوئی کلپ ہو تو میں دیکھتا ہوں کمنٹس کیا آ رہے ہیں اس کے. تو لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے اپنے چینل پہ زیادہ تر پازیٹیو کمنٹس ہی ہوتے ہیں, عقیدت مند ہوتے ہیں. جا کے دوسروں کے چینلوں پہ دیکھا کرو کیا ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو؟ وہاں ہر طرح کا مال ہوتا ہے. وہ کھل کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, کھل کے دبا کے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. خاص طور پر جو فیس بکی ہے نا, فیس بکی ہے, جتنا بدتمیز طبقہ فیس بک پہ پوری دنیا میں پایا جاتا ہے. تمیز والے بھی ہیں, ایسا نہ ہو کوئی آپ میں سے فیس بک پہ ہو تو کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے بدتمیز بول دیا. یعنی بدتمیزی کا جتنا ریشو فیس بک پہ ہے اتنا یوٹیوب پہ نہیں ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات غیر مسلموں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. ایک غیر مسلم نے اعتراض کیا تھا میرے بیان پہ. اس نے بولا یہ مسلمانوں کی چکر بازی ہیں, ٹینشنوں میں, پیسہ کماؤ عیاشی کرو, اس لیے سب کچھ کیا ہے, پیسہ. یہ ہندو کے کمنٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں. نٹور لال سنگھ تھے یا کوئی اور سنگھ تھے, سنگھ تو سکھ ہوتے ہیں نا. اچھا خیر, اکثر غیر مسلم یہ بات کھل کے کر رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں سب کچھ کیا ہے بھائی دنیا میں, پیسہ ہے, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. سمجھتے ہو, پیسہ کماؤ مزے اڑاؤ. اب اس کو میں کیا سمجھاؤں, کمنٹس میں تو نہیں آدمی گھنٹہ لکھ کے سمجھا سکتا نا کہ میرے بچے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. یہ تو شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنا دیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہو. پیسہ کمانے سے ہم منع نہیں کر رہے. میں دوسرے طبقے کی طرف بھی ابھی آؤں گا جو مسلمانوں میں بنیاد پرست مسلمان ہیں, جنہوں نے دینداری کا معیار ہی چینج کر دیا. ابھی ادھر بھی آ رہا ہوں میں. دنیا میں ایک اصول یاد رکھو, جس کی خواہشات پوری ہوتی رہتی ہیں نا, اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ انسان کو اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, ایک لچک رکھی ہے. دیکھو آسانی سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چپل خریدنے جاتے ہو, بالکل ناپ کی ہوتی ہے وہ چپل, ایسا ہی ہے نا, تھوڑے دنوں میں تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ اور آسان مثال, ہیلمٹ میں 20 دفعہ تجربہ کر چکا ہوں, اپنے سر کے حساب سے ہیلمٹ لے کر آیا, میں بالکل فٹ آ رہا تھا میری کھوپڑی پہ. تھوڑے دن میں دیکھا وہ ہیلمٹ میرے جیسے 2 بندے آ جائیں اس ہیلمٹ میں. میں حیران, یار یہ 2 بندے